شاعر اہل بیت سید شبیع الحسن کاظمی زیب ممبر ہو چکے ہیں اور خوبصورت ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور آپ کے بعد قبلہ علامہ حاجی سید زوار حسین صادقی مل کے بآواز بلند صلوات۔ زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام و تحیۃ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہ ونلقا فی النوائب، کل ہم و غم سائن جلی بے علی بے علی بے علی، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ جتنے افراد پیچھے تشریف فرمائیں آپ آگے تشریف لے آئیں، میں جناب کے چہروں کی زیارت بھی کرتا رہوں اور مجلس پہ پڑھتا رہوں، اور بڑا خوبصورت ماحول بن جائے گا۔ آ جائیے تشریف لے آئیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جوان جو رہ گئے آ جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا، جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بے داد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں، اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کے لیے ماشاءاللہ، اس ذکر کے لیے ماشاءاللہ۔ میں چونکہ وقت کی نزاکت آپ کے سامنے ہے تو میں آج کے موضوع کے عنوان سے 4 مصروں سے اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ جو خدا ہے جو ہے ہر سلام کے قابل۔ آئیے جی بسم اللہ، اوپر تشریف رہے قبلہ۔ اچھا جی، وہ جو خدا ہے جو ہے ہر سلام کے قابل۔ قبلہ کا میرے بالکل آغاز میں تشریف لے آنا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وقت کتنا کم ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ نے اس کم وقت میں زیادہ بولنا ہے تاکہ میں بھی اپنے وقت میں پڑھ سکوں اور بعد والے بھی اپنے وقت میں پڑھ سکیں۔ وہ جو خدا ہے جو ہے ہر سلام کے قابل، وہ اس کی ذات پہ ہر پل سلام کرتا ہے۔ اللہ مان عظمت امام کاظم جی، بڑی مہربانی، عظمت امام کاظم جی، جعفری صاحب بڑی مہربانی۔ وہ جو خدا ہے جو ہے ہر سلام کے قابل، وہ اس کی ذات پہ ہر پل سلام کرتا ہے، وہ اس کی ذات پہ ہر پل سلام کرتا ہے۔ تاریخ عالم و آدم میں، تاریخ اسلام میں قبلہ حضور دو علماء میری مجلس میں الحمدللہ تشریف فرمائے، 2 مشہور و معروف موسیٰ گزرے ہیں، ایک تھے نبی ایک امام، ایک نبی ایک امام۔ میرے گھر والوں، میرے شہر والوں، میرے علاقے والوں، میں اب 4تھے مصرے میں تجھے دونوں موسیٰ کا فرق بتا کے اگلا سفر کے لیے تیاری کرنے لگا ہوں۔ وہ جو خدا ہے جو ہے ہر سلام کے قابل، وہ اس کی ذات پہ ہر پل سلام کرتا ہے۔ جو بات اس سے کرے وہ رسول موسیٰ ہے، امام موسیٰ سے خود وہ کلام کرتا ہے۔ عظمت امام کاظم، عظمت امام کاظم جی، بڑی مہربانی۔
جی بہت شکریہ بھائی جان. امام موسیٰ سے خود وہ کلام کرتا ہے. اچھا جی میرے مولا گوائیں کہ بالکل ایک نئی منقبت کل کہی ہے، لیکن میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ پڑھنی نہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس لیے نہیں پڑھنی. آئیے جی بسم اللہ. سائیں علی رضا صاحب شیخو پورہ سے بڑے ماشاءاللہ سریلے اور مولا کے عظیم ذاکر. اچھا جی وہ گزارش یہ ہے کہ میں نے طے اس لیے کیا تھا پڑھنی نہیں کیونکہ اتنی نہیں ہے کہ میں نے خود کو بھی نہیں سنائی. ٹھیک ہے جناب. لیکن الحمدللہ مجھ سے پہلے قبلہ حسن علی کاظمی صاحب نے امام موسیٰ پہ اتنی خوبصورت مجلس پڑھی کہ میرا خیال ہے کہ میں جو منقبت 40 منٹ میں پڑھنی تھی نا وہ 7-8 منٹ میں پڑھ کے ان کی باتوں کا خلاصہ آپ کی جھولی میں ڈال کے جانے لگا ہوں. کاظم امام آپ نے ذیشان کر دیا. جی بڑی مہربانی ہے جی، بہت مہربانی بھائی جی، آپ کے لیے واہ. جعفری صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی. جی بہت شکریہ. آغاز مجلس میں اتنے بندے بول پڑے. کاظم امام آپ نے ذیشان کر دیا، اپنے بیان نطق کو قرآن کر دیا. آہا کیا کہنے ہیں. قبلہ حضور دعا فرمائیے گا. اپنے بیان نطق کو قرآن کر دیا، اپنے بیان نطق کو قرآن کر دیا، اپنے بیان نطق کو قرآن کر دیا. میری مجلس میں اتنے سارے خود ممبر کے لوگ بیٹھے ہیں نا جی، 5-6 ہستیاں مجھے نظر آ رہی ہیں. میں اگلے شعر کی تشریح کروں تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں. تیرا بھی وقت کا ضیاع، میرے بھی وقت کا ضیاع. کاظم امام آپ نے ذیشان کر دیا، اپنے بیان نطق کو قرآن کر دیا، اپنے بیان نطق کو قرآن کر دیا. گر تو بھی مصطفیٰ ہے تو معراج پر تجھے. نا میرپور اس بات پہ نہ بولے تو پھر کون بولے. مسکرانے کا شکریہ. میں نے کہا اگر تو بھی مصطفیٰ ہے تو معراج پر تجھے اللہ نے اپنے عرش کا مہمان کر دیا. اوہ عظمت امام کاظم. مسکرانے والے زندہ باد. اللہ نے اپنے عرش کا، اللہ نے اپنے عرش کا مہمان کر دیا. اور آپ فرما رہے تھے نا کہ مولا کا ایک لقب ہے سال عبد، عبد سالے، عبد سالے. میں اللہ جانے اس کی کتنی تشریح کرتا اگر وقت ہوتا، لیکن بالکل میں بڑا مجبور کھڑا ہوں وقت کے خاطوں. میں نے کہا اگر تو بھی مصطفیٰ ہے تو معراج پر تجھے اللہ نے اپنے عرش کا مہمان کر دیا. الحمدللہ میرے سامنے نمازی چہرے بیٹھے ہیں. عارف جعفری صاحب جو بندہ پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، اور علی والے کو نماز پڑھنی بھی چاہیے کیونکہ قبول ہی ہماری ہوتی ہے. ہاں 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 ہاتھ اٹھانے والے زندہ باد. بھائی ضیافت جی میں نے کہا علی والے کو پڑھنی چاہیے. جو بندہ اپنی نماز میں، اپنی نماز کے آخر میں جو بندہ سلام پڑھتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے. گر تو بھی مصطفیٰ ہے تو معراج پر تجھے اللہ نے اپنے عرش کا مہمان کر دیا. اور سالے عبد کا پاک لقب اپنی ذات کا، سالے عبد کا پاک لقب اپنی ذات کا سارے نمازیوں کو ثنا خوان کر دیا. اللہ مان. عظمت امام کاظم، عظمت. بہت شکریہ قبلہ جی، بڑی مہربانی. سارے نمازیوں کو، سارے جی بڑی مہربانی، سارے نمازیوں کو، سارے نمازیوں کو ثنا خوان کر دیا. قبلہ آپ نے فرمایا بہت خوب. تو میں اس سے بھی خوب شعر پڑھنے لگا ہوں. سارے نمازیوں کو ثنا خوان کر دیا عشق خدا رواج کے اپنے وجود پہ. نہیں 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 جعفری صاحب جو بندہ خاموش رہ گیا وہ سوچے ضرور. شبیع الحسن کاظمی اس مشکل وقت پہ مشکل عنوان شروع کر بیٹھا. میں نے انصاف کیا یا کوئی نہیں؟ میں نے کہا عشق خدا رواج کے اپنے وجود پہ خود قید ہو کے ظلم کو پشمان کر دیا. اوہ اللہ مان. خود قید ہو کے ظلم کو پشمان کر دیا، خود قید ہو کے ظلم کو پشمان کر دیا. اور قیدیں نبھا کے برسوں کی ہر شخص کے لیے. یار امام کاظم کی سیرت میں آپ کے لیے سیرت میں کوئی درس ہے؟ امام کاظم کی قید میں کوئی حکمت ہے؟ کاظمی صاحب آپ دعا فرماتے رہیے گا. میں اگلے مصرے میں ان کی جھولی میں وہ راز ڈالنے لگا ہوں. عشق خدا رواج کے اپنے وجود پہ خود قید ہو کے ظلم کو پشمان کر دیا. اور قیدیں نبھا کے برسوں کی ہر شخص کے لیے
صبر اور رضا کی جنگ کو آسان کر دیا۔ عظمت امام کاظم، جی بڑی مہربانی۔ صبر اور رضا کی جنگ کو آسان کر دیا، صبر اور رضا کی جنگ کو آسان کر دیا۔ اچھا جی، کوئی بھی بندہ ہو نا، کوئی بھی بندہ، تو اس کا بیٹا کسی اچھے منصب پہ پہنچ جائے نا، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کرنل بن جائے، جرنل بن جائے، تو پھر بندے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے جی اس کے باپ کی، بیٹے کو بڑا پڑھا لکھا دیا، بیٹے کو DIG بنا دیا، بیٹے کو SHO بنا دیا۔ یہ دنیاوی منصب کی بات ہے۔ آج شبیع الحسن کاظمی تجھے بتانے لگا میرے امام نے اپنے بیٹے کو بنایا کیا؟ قید نبا کے برسوں کی ہر شخص کے لیے صبر و رضا کی جنگ کو آسان کر دیا، کر کے علی رضا اسے دونوں جہان میں۔ نہیں 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 نہیں، میں قصور میرا، میں مشکل وقت میں مشکل موضوع شروع کر بیٹھا ہوں۔ کر کے علی رضا اسے دونوں جہان میں، کر کے علی رضا اسے دونوں جہان میں، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی بی بی میری مدد کرنا، میں تیرے بیٹے کے فضائل کا اگلا مصرع ان کی جھولی میں ڈال سکوں۔ بائی سبت جی مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، ساؤنڈ کا انتہا درجے کا لطف آ رہا ہے۔ کر کے علی رضا اسے دونوں جہان میں، اللہ کی سب رضاؤں پہ قربان کر دیا۔ عظمت امام کاظم، مالک آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے حسین، اللہ کی سب رضاؤں کو قربان کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں اتنے سارے شعروں میں سے کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں، مجھے آپ کا احترام بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے، آپ کے حکم کا پاس بھی ہے۔ میں آخری 2 شعر پڑھ کے چھٹی لینے لگا ہوں۔ اللہ کی سب رضاؤں پہ قربان کر دیا، اللہ کی سب رضاؤں پہ قربان کر دیا، اللہ کی سب رضاؤں پہ قربان کر دیا۔ اور جب دین کردگار کو پیش آئی مشکلیں، جب دین کردگار کو، دیکھنا میری طرف ہے، جب دین کردگار کو پیش آئی مشکلیں تو خود کو قید خانے میں عمران کر دیا۔ کیا تو خود کو قید خانے میں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں میں تیرے نعروں کے لیے رکوں۔ مصائب بھی ادار ہو گیا 28 والی مجلس پہ، مجھے بڑے دور سے آنے، اگر میں جلدی پہنچ آیا تو ضرور پڑھوں گا، ورنہ آپ کے ساتھ مل کے سن کے ماتم کر کے گھر چلا جاؤں گا۔ جب دین کردگار کو پیش آئی مشکلیں تو خود کو قید خانے میں عمران کر دیا، تو خود کو قید خانے میں عمران کر دیا، تو خود کو قید خانے میں عمران کر دیا۔ یہ میں جھولی اٹھا کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، جس بندے کو امام کاظم کا صدقہ رزق ملتا ہے، جس بندے کو امام کاظم کا صدقہ اولاد ملتی ہے، جس بندے کو امام کاظم کا صدقہ خوشیاں ملتی ہیں، وہ بندہ سر اٹھائے، دوسرے کو داد کی بھی چھٹی، دعا کی بھی چھٹی۔ جب دین کردگار کو پیش آئی مشکلیں تو خود کو قید خانے میں عمران کر دیا۔ تو ممکنات دہر میں در حاجتوں کا ہے۔ نہیں، آپ کو باب الحوائج کا ترجمہ نہیں آتا، قبلہ حضور میں تو امام کے لقب کا ترجمہ کر رہا ہوں یار۔ تو خود کو قید خانے میں عمران کر دیا، تو ممکنات دہر میں در حاجتوں کا ہے، تو نے جسے دیا اسے سلطان کر دے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کی قوت، نعرہ حیدری۔